صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اذا طلقتم، اور جب تم طلاق دے دو، النساء عورتوں کو، یعنی طلاق رجعی مطلب یہ ہے کہ ایک طلاق یا دو طلاق، ایسی طلاق جس میں رجوع ہو سکے، تو پھر کیا کرو؟ اگلا صفحہ دیکھیے ہمارا علامات کا اور ورڈز میننگز والا ہے۔ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور تم نہ روکو انہیں، یعنی وہ اپنی عدت پوری کر لیں، وہ ٹائم گزار لیں جو کہ عدت کا تھا، اور تم ان سے رجوع نہ کرو۔ ان یحکحن، کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن، اپنے پہلے خامدوں سے، اذا تراضوا، جبکہ راضی ہوں وہ، بینہم، آپس میں، بالمعروف، جائز طریقے سے، ذالک، یہ، یوعظ، نصیحت کی جاتی ہے، بھی اسے، من کانا، جو ہے، منکم، تم میں سے، یؤمنو، ایمان لاتا ہے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالکم، یہ، ازکا، حکم ہے زیادہ پاکیزہ، لکم، تمہارے لیے، واطہر، اور ستھرا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، وانتم لا، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے۔ میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فبلغنا، بالغ، بلوغت، ابلاغ، مبلغ اور تبلیغ، اجلہن، اجل، مہر معجل، ینکحنا، نکاح خواں، نکاح رجسٹرار، ازواجہن، زوجہ، زوجیت، اور ازواج مطہرات، تراضوا، راضی، رضائے الہی اور مرضی، بینہم، بین الاقوامی، بین السطور، بین، یوعظ، واعظ و نصیحت، منکم، تم میں سے، یؤمن، ایمان، مومن اور امن، ازکا، زکوٰۃ، تزکیہ، اطہر، طہارت، مطہر، ازواج مطہرات۔ تو یہ سارے میننگز تھے۔ اب یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی طلاق دے دے اپنی بیوی کو، طلاق رجعی یعنی ایک طلاق یا دو، اور اس کے بعد وہ عدت بھی پوری کر لے اور رجوع نہ ہو سکے، تو اس کے بعد اگر دوبارہ اس کا شوہر اس سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو اسے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ بعض فریقین، یعنی ولی جو ہیں، جو اس عورت کے سرپرست ہیں، وہ باپ ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے، تو وہ پھر ان کو، تم روکو انہیں، وہ نکاح کر لیں، لیکن وہ پھر اسے روکتے ہیں کہ تم نے نکاح نہیں کرنا ہے، چاہے وہ پہلے شوہر ہو یا کوئی اور ہو، وہ کسی سے بھی نکاح نہیں کرنے دیتے۔ اس کی، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ وہ اس طرح کے سچویشن میں عورتوں کو نکاح بھی نہیں کرنے دیتے۔ بس ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ شادی کرنی تھی، نکاح کرنا تھا، کر دیا، اب اگر وہ نہیں بچ سکی تو دوبارہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تو یہاں پہ وہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر وہ راضی ہوں، یعنی وہ مرد بھی عورت بھی، جن کی طلاق رجعی ہوئی ہے آپس میں جائز طریقے سے، تو اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، اس کو جو ہے تم میں سے، یعنی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، اور جو اپنے آپ کو، اور یہ حکم زیادہ پاکیزہ اور ستھرا، یعنی کہ بجائے اس کے کہ وہ معاشرتی براہ روی کا شکار ہوں دونوں، یہ حکم زیادہ پاکیزہ اور ستھرا تمہارے لیے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے مرد کو بھی عورت کو بھی، بالغ ہیں وہ دونوں، یعنی، اور لیکن ولی کی اجازت ضروری ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں اب جو عام طور پہ ایک بنا ہے کہ ولی جو ہے وہ اس کے بغیر بھی نکاح ہو جاتے ہیں عدالتوں کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، مقدس کتاب میں، واضح الفاظ میں فرما دیا کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اب ولی اور عورت دونوں میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے نا، وہ اس دور میں کوئی نہ کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ولی جو ہے نا وہ غلط راستہ اپناتے ہیں، غلط رویش اپناتے ہیں، وہ ایک جائز کام بھی ان کو نہیں کرنے دیتے، جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور بعض اوقات عورتیں اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر، ولی جو ہیں مطلب باپ یا بھائی جو ہے، وہ اپنی بیٹی اور بہن کے لیے اچھا فیصلہ کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں، اس کے لیے دیندار بندہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن وہ اپنی پسند اور اپنا وہ سارا کچھ کر کے تو وہ اس پہ ان کو فوقیت دیتی ہے، اور بعض اوقات کے اکثر معاملات میں تو معاملہ حد سے زیادہ گزر جاتا ہے، جس میں کہ وہ ولی کی اجازت کو بھی کنسیڈر نہیں کرتی اور وہ عدالتوں کے ذریعے نکاح کر لیتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے کہ ولی کا ہونا، ولی کا اختیارات دینا جو ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم بتا رہی ہوں، کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کے معاشرے میں جو عام طور پہ یہ ہے کہ ولی کو بھی انصاف کا ساتھ لینا چاہیے، انصاف کو پروٹیکشن دینی چاہیے، اور اگر اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے
کہ طلاق رجعی ہو گئی ہے تو اس معاملے میں اسے کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کا دوبارہ نکاح کا انتظام کروانا چاہیے، عورتوں کا بھی مردوں کا بھی۔ اور دوسری طرف عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ ولی کی رعایت کو امپورٹنس دیں تاکہ معاشرے میں برائیاں نہ پھیلیں۔